جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ دفاع صحابہ، عصمت صحابہ کے حوالے سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ سارے صحابہ کرام مغفور مرحوم جنت کے وارث حقدار ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام مغفور ہے، مرحوم ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ کرام مغفور اور مرحوم۔ صحابہ کرام آپ نے سن لیا کہ قرآن کے، دین کے، شریعت کے، نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کے گواہ۔ دشمنان اسلام کی خواہش اور چاہت ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، اور اس کے لیے اس کی کوششوں کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام پہ جرا کرتے کہ اگر صحابہ کرام کا ایمان، اسلام مجروح ہو گیا، گویا اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے سچی محبت، عقیدت، اور اپنی نسل کو، اولاد کو صحابہ کے کرام کی محبت اس طرح سمجھائیں اور پڑھائیں جس طرح اللہ کا قرآن پڑھاتا۔ صحابہ کرام کی محبت، عقیدت، کیونکہ قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے لوگ، کفار کی یہ خواہش رہی کہ صحابہ کرام نبوت سے جدا ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ صحابیت باوجود کوشش کے کفار کی، صحابیت کو مصطفیٰ سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ نبوت اور صحابیت اس طرح آپس میں جڑی ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، نبوت ہے اور ساتھ ہی صحابیت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب، احترام اور اکرام نبی علیہ السلام نے پہلے دن ہی وضاحت فرما دی، المسلم من سلم المسلمون من لسان و ید، کہ مسلمان ہے وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ چلو ایسا ایسا 1 گھنٹے بعد میری بات سمجھنا آنا شروع ہو جاتی۔ 1 گھنٹہ ذرا مشکل ہے، اس کے بعد آپ انشاءاللہ پوری طرح سمجھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہ مقام اور شان کو، عقیدت کو، ان کی حیثیت کو ذرا پہچانے اور کوشش کریں کہ ان سے محبت، عقیدت کا اظہار۔ کافروں کی یہ خواہش ہے اور پرانی خواہش ہے، آج کی نہیں ہے، یہ پرانی، آج کے کافروں کی نہیں ہے، پرانے کافروں کی۔
کہ نبوت سے صحابیت جدا ہو جائے، لیکن اس سازش کو ہم سب نے مل کے ناکام بنانا ہے، اور صحابیت کو مصطفیٰ کے ساتھ جس طرح رب نے جوڑا ہوا ہے اسی طرح جوڑ کے رکھنا ہے، اور اپنی آنے والی نسل کو سمجھانا ہے کہ صحابہ کرام مغفور و مرحوم ہیں۔ حدیث جو میں پڑھ رہا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور آج کل اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ کانفرنس کا عنوان بھی آپ سمجھتے ہیں اتحاد امت، ایک بہت میٹھا فارمولہ ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف ہوئی ہے، اور اس کے ذیل میں پھر یہ بات کہی جاتی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، کہ اپنا چھوڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا، اجازت لے لوں گا کہ اپنا تو چھوڑنا نہیں، کیا خیال ہے، اور دوسرے کو انشاءاللہ چھوڑنا نہیں، اپنے کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کو بھی چھوڑنا نہیں۔ یہ اس سے بھی کتنا پیارا فارمولہ ہے کہ اپنا چھوڑنا نہیں، دوسرے کو چھیڑنا نہیں۔ تو میں نے اس میں بھی تھوڑا سا اختصار کر لیا ہے کہ اپنا چھوڑنا نہیں، دوسرے کو بھی چھوڑنا نہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، دوسرے مسلک کو چھوڑنا نہیں۔ انشاءاللہ دیکھو، ہاں یہ تو بھی سمجھ مشکل ہی ہے، اپنا چھوڑنا نہیں اور دوسرے مسلک کو اونچی بولو چھوڑنا ہے۔